مولاي صل وسلم دائما ابدا بك خير الخلق كلهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے آگے اس وقت انشاءاللہ 2 رکوع ہم مکمل کریں گے. یہ رکوع نمبر 4 ہے، 4 اور 5 2 رکوع اس وقت کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ کی اس نعمت کو علیکم جو کہ اس نے تم پر کی تھی. اذ جعل جب اس نے بنائے یا پیدا کیے فیکم تم میں انبیاء بہت سارے نبی تقریباً 4000 وجعلکم ملوکا اور تمہیں بنایا بادشاہ. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے تم پر احسانات ہیں، یعنی تمہارے اندر اتنے نبی بنائے. خود موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں نبی، میرا بھائی ہارون علیہ السلام نبی، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے علاوہ بھی تقریباً 4000 کا اتنے انبیاء آپ نے بنائے اور تمہیں بنایا بادشاہ. تمہیں بادشاہ بنانے سے کیا مراد؟ ممکن ہے یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو، ان کے اقتدار کی طرف، یا یہ کہ آنے والے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کو بادشاہ بنایا گیا، بعد میں بادشاہ بننے والے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. یا اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ چیزیں عطا کی جو بادشاہوں کو ہوتی ہیں، وہ شان وہ دبدبہ جو بادشاہوں کا ہوتا ہے وہ تمہیں عطا کیا. وَآتَاكُمْ اور تمہیں عطا کیا، تمہیں دیا مَا لَمْ يُؤْتِ جو نہیں دیا گیا أَحَدًا کسی کو بھی من العالمین جہان میں کسی کو وہ چیز نہیں ملی جو تمہیں ملی. اب دیکھیے اندازہ کیجئے کیا کچھ نہیں ملا انہیں. جب انہیں ضرورت پڑی تو ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا گیا، راستہ ان کے لیے بنا. جب انہیں زبردست پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے چٹان پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ نکلے. جب انہیں سخت بھوک نے تنگ کیا تو من اور سلوہ آسمان سے ان پر اترا. کیا نہیں ملا انہیں؟ فرمایا وہ چیز تمہیں ملی جو کسی کو نہیں ملی. اور پھر اتنے انبیاء تمہارے اندر. یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ اس مقدس سرزمین میں، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ التی جو کہ کتب اللہ لکھ دی ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے. ولا ترتدوا اور نہ لوٹو تم علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کے بال، یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگ مت جاؤ، واپس مت چلے جاؤ. فتنقلبوا اگر ایسا کرو گے تو تم جا پڑو گے خاسرین نقصان میں، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے جا پڑو گے. ابھی اب سب جانتے ہیں کہ مصر سے جب یہ نکلے اب فلسطین ان کو ملنے والا تھا، اپنی سرزمین ان کو واپس ملنے والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ چلو داخل ہو جاؤ اپنی اس مقدس سرزمین میں، اب یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ.
آگے اس کا تذکرہ آئے گا کہ زیادہ تم کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے، تمہیں کامیابی ملے گی اور تم اس میں داخل ہو جاؤ گے فاتحانہ انداز میں، مگر چلو تھوڑا آپ کو لڑنا پڑے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب یہ مصر سے نکلے تھے 6 لاکھ تھے یہ تعداد، تو 6 لاکھ میں اگر ہم کچھ عورتیں، کچھ بچے، کچھ بوڑھے ان کو الگ کریں گے، 1 لاکھ تو ایسے بچتے ہیں جو لڑنے کے قابل تھے، یا 1 لاکھ میں سے بھی آپ کم ہی کریں، 50,000 تو ایسے ضرور ہوں گے جو بہادر ہوں گے، جنگجو ہوں گے، لڑنے والے ہوں گے۔ تو کہا کہ چلو اس میں داخل ہو جاؤ، پیٹ پھیر کر بھاگ نہ جانا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا، بے شک اس میں، یعنی فلسطین میں، قوماً جبارین، بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے لمبے تڑنگے مضبوط، وہ بڑے زبردست قوم ہے، بڑے زبردست لوگ اس میں ہیں۔ وَإِنَّا، اور ہم، لن ندخلها، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ادھر، حتیٰ، یہاں تک کہ یخرجوا منہا، وہ وہاں سے نکل جائیں، جب وہ خود ہی وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے، ورنہ ہم داخل ہونے والے نہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا، پھر اگر وہ نکلے، منہا، اس سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو ہم ضرور پھر داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا، من الذین، ان لوگوں میں تھے وہ 2 جو یخافون، ڈرنے والے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہی کے تھے، وہ بنی اسرائیل ہی میں سے 2 لوگ تھے۔ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا تھا، علیہما، ان پر۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 2 لوگوں نے پھر اس قوم سے کہا، ادخلو، داخل ہو جاؤ تم، علیہم، یعنی ان پر حملہ کرتے ہوئے ان کے خلاف تم داخل ہو جاؤ، الباب، داخل ہو جاؤ اس الباب، دروازے سے داخل ہو جاؤ، ان کے مخالف میں چلو داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، یقیناً تم غالب رہو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی سارے ہی ایسے نہیں تھے بنی اسرائیل، 2 لوگ اس اتنی بڑی جماعت میں، 6 لاکھ میں سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، یا اس کی پکار پہ لبیک کہنے والے، یا اللہ کی پکار پہ لبیک کہنے والے 2 لوگ نکلے، اور انہوں نے پوری قوم کو سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلها، ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے، نہیں ابدا، کبھی بھی ہم سے نہیں بنے گا، ما دامو، جب تک کہ وہ ہیں، فیہا، اس میں، فاذہب، بس تم جاؤ، انت، تم، وربک، اور تمہارا رب، فقاتلا، تم دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم منتظر ہیں، ہم انتظار کریں گے، تم 2 جاؤ لڑو۔ یہ انتہائی گستاخانہ الفاظ اس قوم نے کہے۔ اب اندازہ کریں جس نے اپنی قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اسے ایک کو گھونسا مارا تھا، اس کو مار ہی دیا تھا، اپنی قوم کے لیے کس کس قسم کی قربانیاں بھی انہوں نے دی تھی، لیکن بالآخر جواب کیا دیا قوم نے کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ۔ اصل میں ان کا مزاج بگڑ گیا تھا، جس چیز کی انہیں ضرورت پڑتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ سے دعا کرتے تھے، ہو جاتا تھا۔ پانی کی ضرورت پڑی تو چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے، بھوک لگی تو من اور سلوا اتارا اللہ تعالیٰ نے، دھوپ نے ستایا تو بادلوں کا سایہ ان پر مسلسل رہا، یعنی ایسی چیزیں ان کے لیے ہوئی جو کسی کو کبھی نہیں ملی ہیں۔ اب ان کی یہی عادت تھی کہ بس یہ جائیں گے، اس عصا لے کر جائیں گے تو بس ایک آرڈر کریں گے، اپنے اللہ سے منوائیں گے تو ہم کو ملے گی۔ یہ ان کی عادت بگڑی ہوئی تھی، اور اب یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ چاہتے تھے کہ بس معجزاتی طور سب کچھ ہم کو ملے، ہم کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ اس کے برعکس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے کس کس قسم کی وہ جو طاقتیں تھیں، کس انداز سے ان طاقتوں کے خلاف لڑا۔ ابھی بدر میں ہم دیکھتے ہیں 313 اور آگے سے 1000، وہ بھی پورے سامان کے ساتھ۔
لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ بس جب پوچھ رہے تھے بدر کے اس موقع پہ بھی حضور نے پوچھا تھا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے. یہ بات بڑی عام ہو گئی تھی ان بنی اسرائیل کی. اس نے جو اس وقت الفاظ کہے تھے وہ تاریخ کے الفاظ میں موجود ہیں. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی طرح کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. ہم ان لوگوں میں نہیں کہ ہم ان کی طرح کہیں تم جاؤ تمہارا خدا جائے تم لڑو اور ہم یہاں بیٹھیں. کہا امضِ ونحن معک، آپ قدم بڑھائیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سمندر میں بھی ہم کو لے جائیں گے، ہم سمندر میں بھی اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، جہاں آپ ہمیں لے جائیں گے ہم تیار ہیں. ہم وہ لوگ نہیں کہ جو اپنے پیغمبر سے ایسے کہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا موسیٰ علیہ السلام کو بس جائیے آپ، بس اور آپ کا رب جائے، آپ لڑیے تو ہم یہاں انتظار کرتے ہیں. قال ربی، اب کتنا دل برداشتہ ہوئے موسیٰ علیہ السلام، کتنا ان کا رنج ہوگا اس وقت. ان الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا ربی، اے میرے رب، انی لا املک، میں تو کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، بس اپنی جان کا اختیار ہے، میں حاضر ہوں. مجھے کہاں داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، کیا کرنا ہے، میرا اختیار میری جان پر ہے، وہ اخی اور میرے اس بھائی پر یعنی ہارون علیہ السلام. ہم دو حاضر ہیں. تو یہاں یہ بات چھپی ہوئی تھی، وہ دو ساتھی جو ان کے اور تھے وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں، چاروں تھے وہ. ففرق بیننا، بس اب تو جدائی ڈال دے ہمیں، گویا مجھے اٹھا ہی لے لے. اب دوسرے لفظوں میں اب تو جدائی ڈال لے ہمیں. ففرق بیننا، ہمارے درمیان، و بین القوم، اور ہماری قوم کے درمیان، الفاسقین، جو انتہائی نافرمان ہے، ان کے درمیان اب ہمیں جدائی ڈال دے. یعنی اتنے دل برداشتہ تھے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا، قال، کہا اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، بس بے شک یہ لوگ جو ہیں، محرمتن، ان کے لیے اب حرام کر دی گئی، علیہم، ان پر، 40 سنتاً، 40 سال تک. یعنی اب فلسطین یا ان کا اپنا جو آبائی وطن ہے، ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام ہے. اب یہ ہرگز وہاں داخل نہیں ہو پائیں گے. یتیہونا، یہ بھٹکتے پھریں گے، در بدر پھرتے رہیں گے ادھر ادھر، فی الارض، اسی وادی سینا میں ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، لیکن اس ملک کے اندر ابھی داخل نہیں ہوں گے. فلا تأس، پس آپ افسوس مت کریں، علی القوم الفاسقین، اس فاسق قوم پر قطعاً بھی آپ افسوس نہ کریں. اور پھر آپ سب جانتے ہیں 40 سال تک ویسے ہی رہی، جب تک نہ وہ والی نسل جو ختم ہوگی تو ان کے جو جوان بیٹے تھے، ان کے جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے. پھر انہوں نے لڑ کر فلسطین کو فتح کیا. اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، ان کو آپس بلا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو اس وقت یوشع بن نون، وہ بھی نبی گزرے ہیں، ان کی قیادت میں پھر انہوں نے وہ جنگ لڑی ہے اور پھر کامیابی انہیں ملی ہے. پھر وہ فلسطین میں داخل بھی ہوئے. یہ تو تھا ان کا قصہ یہاں تک. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سنائیے، نبأ، خبر، ابنائی، 2 بیٹوں کی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر انہیں سنائیے، بالحق، احوال واقعی کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچی خبر. اذ قربا، جب انہوں نے پیش کی، قرباناً، قربانی، فتقبل من احدہما، تو ایک کی قبول کر لی گئی، ولم یتقبل، اور نہ قبول کی گئی، من الآخر، دوسرے کی. یہ آپ نے سنا بھی ہے. اب اس وقت مزید اس واقعے کو یہاں دہرایا اللہ تعالیٰ نے کہ حابیل اور قابیل، ان کے نام آتے ہیں روایتوں میں. حابیل اور قابیل 2 بیٹے جو تھے آدم علیہ السلام کے. حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے بھی. حابیل نے ایک مینڈھا پیش کیا تو وہ قبول ہوئی، آگ آتی تھی آسمان سے، وہ کھا جاتی تھی ان کو بالکل جلا کر، تو وہ قبول ہوئی. لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. ان نے کچھ گندم وغیرہ اناج پیش کیا تھا لیکن وہ قبول نہیں ہوئی. پھر کیا ہوا؟ قال، اس نے کہا،
لَأَقْتُلَنَّكَ، اس وقت یہ قصہ ان کو سنانے کی غرض کیا تھی کہ ذرا سمجھیے کہ حسد کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں حسد تھا نا کہ پیغمبر اگر آیا تو ہم میں کیوں نہیں آیا. یہودی اس لیے نہیں مان رہے تھے، بنی اسرائیل اس لیے نہیں مان رہے کہ ہم میں کیوں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ ذرا سنو، آغاز ہی سے یہ حسد اس نے کیا 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 ہے، اور آج تک بلکہ قیامت تک اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں حسد، تعصب، ہٹ درمی، اس کی وجہ سے کتنے گمراہ ہوئے ہیں. فرمایا کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی حابیل کی، اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جب قبول نہیں ہوئی تو قابیل نے کیا کہا پھر حابیل سے. اس میں جو کبھی کبھی رہتا ہے نا ذہن میں کہ کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی، کس نے کس کو قتل کیا، تو قتل کرنے والا جو تھا قابیل تھا. وہ قاف یاد رکھیے، اس کے آغاز میں بھی قاف ہے تو قاتل بھی قاف سے ہی ہوتا ہے. تو قابیل تھا جس نے قتل کیا. قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. اپنے بھائی سے کہا، یعنی تمہاری غرض کیا تھی کہ تمہاری کیوں قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی. حالانکہ اگر سوچیں گے اس میں اس کا کیا قصور تھا، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. اس نے کہا اچھا تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی تو میں تجھے چھوڑنے والا نہیں، میں تجھے ضرور قتل کروں گا. قال، تو اس نے کہا انما یتقبل اللہ، نے کہا بھائی جان بات سنو، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. انما یتقبل اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے من المتقین، متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، جو پرہیزگار ہوں. یہ اس کا اپنا اصول ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے. اگر اللہ نے آپ کی قربانی قبول نہیں کی تو اپنے تقوی کو ٹھیک کرو، ذرا اپنے اندر تقوی پیدا کرو، خدا ترسی، خدا خوفی اپنے اندر لاؤ، تمہاری بھی قبول ہو جائے گی. اس میں میرا کیا قصور ہے. اور ساتھ ہی کہا لئن، اور اگر آپ نے بسطہ بڑھایا الیہ، میری طرف، یدہ کا اپنا ہاتھ، یعنی اگر آپ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، بسطہ ہوتا ہے پھیلانے کو، تو یہاں مراد ہے اردو میں ہم ہاتھ پھیلانے کو کہتے ہیں، بھیک مانگنے کے لیے جو پھیلاتے ہیں. تو گویا اس کا مطلب وہ نہیں تھا کہ بڑھایا قتل کرنے کے لیے. اگر آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، دوسرے لفظوں میں مجھے قتل کرنے کے لیے، لتقتلنی، کہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط، میں ہرگز بڑھانے والا نہیں ہوں، یدیا اپنا ہاتھ، الیک آپ کی طرف، یعنی میں کبھی بھی آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، لاقتلک، کہ میں تجھے قتل کروں. تم اگر قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے بھی میں نہیں بڑھاؤں گا. انی، بے شک میں، اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، میں اسے ڈرتا ہوں. انی اریدو، بس میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو حاصل کر لے، تو سمیٹ لے، بِإِثْمِ، میرا گناہ بھی، و اثمی کا اپنا گناہ بھی. تو میرا گناہ بھی تیرے ساتھ، تیرا اپنا بھی، فتکون، پھر تو ہو جائے. میرا گناہ کیا مطلب، یعنی اگر میں نے کچھ گناہ کیے بھی ہوں گے، کیونکہ وہاں قیامت کے دن جو اگر کسی کے وہ جب ان سے اجر لیا جائے گا، ان کی نیکیاں اٹھائی جائیں گی، اگر ختم ہو جائیں گے تو جس پر ظلم ہوا ہو اس کے گناہ اٹھا کر ڈالے جاتے ہیں اس کے خاتمے میں. کہا میرے گناہ بھی تمہارے ساتھ چلے جائیں گے، تمہارے اپنے گناہ بھی ہوں گے، فتکونا، پھر تم ہو جاؤ گے، من اصحاب النار، آگ والوں میں، پھر تم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. میں ہاتھ اٹھانے والا نہیں. وذالک، اور یہ ہے جزا، یہی سزا ہے، الظالمین، ظالموں کی، اور ظالموں کی تو یہی سزا ہے. فتوعت، پھر راضی کر لیا، آمادہ کر لیا، لہو، اس کو، قابیل کو آمادہ کر لیا، نفسہ، اس کے نفس نے، اس کے نفس نے اسے آمادہ کر لیا، راضی کر لیا، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر. فقتلہ، اس نے اسے قتل کر دیا. فاصبح، تو ہو گیا وہ، من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں. اس نے جب قتل کیا تو وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فبعث اللہ، پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً، ایک کوا، یبحث، اور وہ کوریدنے لگا، فی الارض، زمین، اور زمین کو کوریدنے لگا، کھودنے لگا.
लियुरियहु ताकि दिखाए, हु उसे यानी काबिल को दिखाए, कैफ युवारी कैसे वो छुपाए, सौअत अखी अपने भाई की लाश। लाश भी हम उर्दू में कहते हैं, नाश भी कहते हैं, नाश। किस तरह छुपाए, वो कैसे छुपाए अपने भाई की लाश, उस कौवे ने उसको सिखलाया। क़ाला तो उस वक़्त कहा काबिल ने, या वैलता हाय अफसोस मुझ पर, अजज़तु क्या मैं न हो सका, अन अकुना कि मैं हो जाऊं मिस्ल हाजा गुराब इस कौवे की तरह। क्या मेरे अंदर इस कौवे की सी सलाहियत भी नहीं है, इतनी अकल भी नहीं है, मेरी समझ में ये आ ही नहीं रहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं इस कौवे जैसा भी नहीं बन सका। फ़अवारिया कि मैं छुपाता, सौअत अखी अपने भाई की लाश, फ़अस्बह तो वो हो गया मिनन नादिमीन नादिम होने वालों में, पशेमान हो गया। वो इस बात पर पशेमान नहीं हुआ कि मैंने भाई को क्यों कत्ल किया, वो उसे कोई बड़ी बात नहीं लगी। पशेमानी इस बात पर हुई कि कौवे को लाश छुपाना आया, लेकिन मुझे ये मेरी जहन में तरकीब नहीं आई, इस पर पशेमान हुआ, अपने भाई के कत्ल पर पशेमान नहीं हुआ। मिन अजल ज़ालिक इसी वजह से, कतबना हमने लिख दिया, अला बनी इसराइल पर, उनकी तौरात में इस चीज़ को लिख दिया गया। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या लिख दिया गया, अन्नहु कि बेशक वो हर वो शख्स, मन कतल नफ्सन जिसने भी किसी इंसान को, किसी जान को कत्ल किया, बगैर नफ्सिन बग़ैर किसास के, यानी जिस पर किसास वाक़ा नहीं हुआ था, फ़र्ज नहीं हुआ था, किसी जान के बदले, जो जान के बदले जान है, बग़ैर किसी जान के बदले अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, औ फसादिन फिलास या बग़ैर मुल्क में फसाद फैलाई, उसने मुल्क में फसाद भी नहीं फैलाया था, तो जो इन दो ख़ताओं के अलावा, इन दो ख़ताओं के बग़ैर ही किसी को कत्ल कर दे, तो उसकी मिसाल क्या है, फ़कअन्नमा तो गोया उसने क्या किया, कतलन नास जमीआ उसने तमाम इंसानों का कत्ल किया। गोया नाहक एक इंसान को कत्ल करना ऐसा है पूरी दुनिया की जितने भी लोग हैं, जैसे इतने लोगों को उन्हें कत्ल किया। वमन अहयाहा और जिसने बचाया किसी एक जान को, फ़कअन्नमा तो उसकी मिसाल ऐसी है गोया अहयन नास जमीआ उसने पूरी दुनिया के इंसानों को जिंदा किया, जिंदगी जैसी दी, इतना अजर उसके लिए है। वलक़द जाअतहुम और बतहकीक आ गई उनके पास रसूलुना हमारे रसूल बिल बायिनात रोशन दलीलें लेकर, सुम्मा फिर इन्न कसीरम मिनहुम बेशक उनमें से कसीर लोग, बाद ज़ालिका उसके बाद, फिल अर्ज़ी ज़मीन में मुल्क में, लमुस्रिफून हद से बढ़ने वाले हैं। इसीलिए वो अपने हदीस पाक में सुनी है कि जो भी कत्ल करेगा दुनिया में उसे तो है ही उसकी सज़ा, उसे तो उसका जुर्म है ही, लेकिन उसका एक गुनाह उस पर भी चढ़ जाता है, यानी उसका बराबर उसे भी मिलता रहेगा, काबिल को भी, जिसने दुनिया में पहला कत्ल किया, जिसने एक बुराई की बुनियाद डाली। इसके अलावा भी जो कोई भी किसी बुराई की बुनियाद डालता है, जब तक वो दुनिया में बुराई रहती है उसको भी जाता है, यानी उसके खाते में उसकी बुराई भी लिखी जाती है, वो गुनाह भी लिखा जाता है। इसी तरह कोई नेकी का काम जिसने कोई आगाज़ किया अच्छे काम का, तो उसकी नेकी भी चली जाती है उसके मुअज्जिद पर, ईजाद करने वाले पर। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना बेशक जज़ा है उन लोगों के लिए, युहारिबून अल्लाह जो जंग करते हैं अल्लाह से, व रसूलहू और उसके रसूल से, व यसअउना और सही करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, फिल अर्ज़ ज़मीन में फसाद बर्पा करने के लिए। अन युक़त्तलू उनके लिए क्या सज़ा है, ये सज़ा यहाँ पर सुनाएगी, ठीक तरह से आप सुनिए कि जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग करते हैं और दौड़ धूप करते हैं फसाद फिल अर्ज़ के लिए, उनके लिए ये है अन युक़त्तलू कि वो कत्ल किए जाएं,
او یسلبو یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع یا کاٹے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پیر، من خلاف ایک دوسرے کے مخالف، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پیر یا بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، او ینفو یا پھر وہ ینفو من الارض ملک بدر کر دیے جائیں، ذالک لہم خزی اور یہ ہے رسوائی ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں ہے عذاب عظیم بڑا عذاب۔ یہاں 4 قسم کی سزائیں بتائی گئی ہیں۔ اب کس کو کیا ملے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جو اس میں مسئلہ نکالا ہے تقریباً سب نے پھر اسی کو لیا ہے کہ یہ جو ڈکیتی کی ہم نے کہ جب ڈکیتی کرے گا کوئی، فساد فی الارض کرے گا کوئی، تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ پہلی جو سزا اس میں ہے ان یقتلوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یعنی اگر کسی ڈاکو نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والے کو، اس ڈاکو کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف قتل نہیں کیا، اس کا مال بھی لے گیا اور قتل بھی کیا، 2 خطا کی، تو پھر اسے سولی چڑھایا جائے گا۔ سولی اس سے زیادہ سخت مانی جاتی ہے کہ اس میں تھوڑا ذلت اور رسوائی بھی ہوتی ہے، تو اسے سولی چڑھایا جائے گا۔ اور اگر اس نے قتل نہیں کیا، صرف مال لیا اس کا، پھر کیا کیا جائے گا؟ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، تو اس کے ہاتھ پیر مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں گے۔ اور اگر اس نے قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لیا، لیکن ڈرایا، صرف ہراس کیا ان کو، ہراسمنٹ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ینفو فی الارض، اس کے لیے ملک بدر کی سزا، یا ایک اور روایت اس میں ہے جس پر عمل بعد میں ہوا، وہ ہے قید انہیں کر دیا گیا، ادھر تھا نا وہ ملک بدر کر دیے جائیں گے، اپنے وطن سے دور کر دیے جائیں گے، تو اس میں سے کچھ لوگوں نے یہ بھی نکالا کہ انہیں قید کر دیا جائے گا۔ تو یہ 4 قسم کی سزائیں ہیں ایسے ڈاکوؤں کے لیے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، تو یہ ہے ان کے لیے رسوائی دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب۔ الا الذین تابوا سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قابو پاؤ، علیہم ان پر، یعنی ان پر قابو پانے سے پہلے، ابھی آپ نے انہیں پکڑا نہیں، عدالت میں پیش نہیں کیا، اس سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کی، جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے، اتنی بڑی رحیمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر جو توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ فَعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے والے بنے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام